بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 سے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں البتہ ضرور آزمائیں گے ہم تمہیں بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کسی چیز کا خوف دے کر، والجوع اور بھوک کی وجہ سے، ونقص من الاموال اور مال کی کمی دے کر تمہیں آزمائیں گے، والانفس اور جان کی کمی دے کر، والثمرات اور پھلوں کی کمی دے کر تمہیں آزمائیں گے، وبشر الصابرین اور خوشخبری دیجئے صبر کرنے والوں کو، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ کہ جب پہنچتی ہے ان کو کوئی مصیبت، قالوا تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جائیں گے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی لوگ ہیں علیہم کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں اور مہربانی اترتی ہے، ورحمہ اور رحمت اترتی ہے۔ صلوات اس کا مطلب مہربانی، اللہ کا فضل، ورحمہ اور رحمہ سے مراد رحمت، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی لوگ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اب اس کا مختصر سا مطلب دیکھتے ہیں آیت نمبر 155 کا۔ دیکھیں رکوع کے شروع سے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، صبر کی بات ہو رہی تھی کہ اے ایمان والو اپنی مدد کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ پھر اس سے پچھلی آیت میں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ نے شہداء کا ذکر کیا کہ جو اللہ کے راستے میں کفار کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے، انہیں آپ مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، تو اس کا تعلق بھی صبر کے ساتھ تھا۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا یعنی وہ بڑی آزمائش تھی، اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور اس پر صبر کرنا، خوش ہو جانا، راضی ہو جانا، تو پھر اللہ نے اس کے لیے اجر بھی بہت بڑا رکھا تھا، وہ بھی اللہ نے فرمایا کہ شہید کو جو درجہ دیا، جو مرتبہ دیا، اسی طرح جو شہید کے لواحقین تھے جنہوں نے صبر کیا ان کو بھی اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں عزتوں سے نوازیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ سے چھوٹی چھوٹی آزمائشوں کا ذکر کر رہے ہیں اللہ رب العزت جو انسان کو دنیا میں آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایمان والے کو اللہ کی طرف سے زندگی میں کوئی نہ کوئی آزمائش آتی ہے۔ اب جو آزمائش آتی ہے وہ انسان کے ایمان کے مطابق آتی ہے، یعنی جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے اتنی بڑی آزمائش آتی ہے۔ اگر ایمان کمزور ہو تو آزمائش بھی کمزور آتی ہے۔ جیسے آپ سب کے علم میں ہے کہ انبیاء اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اور ان کا ایمان ایک عام انسان سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، تو ان پر اللہ کی طرف سے جو آزمائشیں آتی ہیں وہ بھی سخت ہوتی ہیں۔ بہرحال اس آیت میں اللہ رب العزت نے چھوٹی چھوٹی آزمائشوں کا ذکر کیا۔ تو سب سے پہلے کیا کہا کہ کسی دشمن کا خوف دے کر بھی اللہ رب العزت آزما سکتے ہیں، یعنی کسی شخص کا کوئی دشمن بن جائے اور اس کو کہا جائے کہ آپ نے گھر سے باہر نہیں نکلنا ورنہ آپ کو فلاں شخص جو ہے وہ قتل کر دے گا، تو یہ ایک قسم کی آزمائش ہے کہ اس کا کھانا پینا گھر میں ہے، اس کی تجارت کو نقصان ہوگا۔ یا آپ مثال لے لیں کہ جب دو ملکوں کی آپس میں جنگ ہو جاتی ہے تو وہ بڑا ہی عجیب ایک صورتحال بن جاتی ہے کہ ہر وقت یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں بم نہ گر جائے، سائرن بج رہے ہوتے ہیں اور پناہ گاہوں کی طرف لوگ دوڑ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک آزمائش ہوتی ہے، کسی بیرونی دشمن کا خوف اللہ کی طرف سے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ والجوع، اور کبھی اللہ رب العزت بھوک کی وجہ سے لوگوں کو آزمائش کرتے ہیں۔ ایک تو یعنی مجبوری والی بھوک ہوتی ہے، یعنی جس میں انسان کا اختیار نہیں ہوتا، مثال کے طور پر بعض علاقوں میں جو ہے سیلاب آ جاتا ہے، یا پھر جنگ والے علاقے جیسے ابھی
غزہ کے لوگوں کی صورتحال ہے کہ وہاں پر جو بھوک ہے وہ لوگوں کے لیے آزمائش بن چکی ہے. کتنے بچے جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں بھوک کی وجہ سے، کتنے بوڑھے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ان کی آزمائش کو دور فرمائے اور ہم سب کو ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مالی طور پر بھی، اور ان کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال بعض جو بھوک ہوتی ہیں وہ مجبوری والی ہوتی ہیں اور بعض اختیاری بھوک ہوتی ہے. جیسے ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں وہ بھی بھوک تو برداشت کرتے ہیں لیکن اختیار کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہیں. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کبھی میں اپنے بندوں کو آزماتا ہوں مال کی کمی دے کر. انسان تجارت کرتا ہے، تجارت میں نقصان ہو جاتا ہے. بھینس، بکریاں، گائے پالی ہوئی تھی، اس میں نقصان ہو گیا کہ کچھ مر گئی ہیں، یا ویسے کوئی تجارت کر رہا تھا اس میں نقصان ہو گیا. والانفس، اور جانی نقصان ہو گیا. جانی نقصان کوئی بیماری آ گئی ہے، جیسے طاعون پھیل جاتا ہے، جان لیوا بیماری، کینسر ہو جاتا ہے کسی کو اس کے ساتھ جیسے کرونا آیا تھا تو سب لوگوں کے لیے کیا ہے، ایک آزمائش بن گئی تھی. تو جان کی کمی بھی دے کر اللہ رب العزت آزماتے ہیں. والثمرات، پھلوں کی کمی دے کر کسی سال بہت زیادہ پھل آ جاتا ہے. آم کی مثال لے لیں کہ ملتان میں اس دفعہ آم بہت کم آیا ہے جس کی وجہ سے وہ بڑا مہنگا تھا. کسی سال بہت زیادہ آتا ہے، کسی سال پھل آتا ہی نہیں ہے. کوئی یعنی آفت آتی ہے، کوئی آندھی آتی ہے، یا کچھ بھی ہو جاتا ہے، یا کہیں زلزلہ آ جاتا ہے، تو پھلوں کی کمی سے بھی اللہ کیا ہے، آزماتے ہیں. وبشر الصابرین، اللہ فرماتے ہیں کہ خوشخبری دیجئے صبر کرنے والوں کو، جو صبر کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کا مال ہے. اب وہ کیسے صبر کرتے ہیں اس سے اگلی آیت میں اللہ نے بتایا. الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ کہ جب پہنچتی ہے ان کو کوئی مصیبت، کوئی آزمائش، قالوا، تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کے لیے اس دنیا میں ہیں، و انا الیہ راجعون، اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جائیں گے. یعنی اللہ کا مال ہے اور اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کسی شخص کے معصوم بچے کی جو ہے فرشتے کو کہتے ہیں کہ روح قبض کر لو. جب فرشتہ اس کی روح قبض کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتے کو کہتے ہیں کہ تو نے میرے بندے کا، یعنی جو دل کا پھل تھا اس کو تو نے کیا کر لیا، قبض کر لیا، اس کی روح قبض کر لی. تو میرے بندے نے کیا کہا؟ تو فرشتہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ کے بندے نے کہا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس صبر کا پھل جو ہے وہ اس کو دے دو، اور یعنی اس کا جنت میں ایک گھر بنا دو، ایک بلڈنگ بنا دو اس صبر کی وجہ سے، کہ جس میں یہ جنت میں آئے گا تو اس خوبصورت محل میں رہے گا. تو کیا ہے کہ جب انسان صبر کرتا ہے، اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صبر کرنا ایک مومن کے لیے ضروری ہے، واجب ہے، ٹھیک ہے. اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا یہ نفل ہے، یعنی یہ اس کا ثواب ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تب بھی انا للہ و انا الیہ راجعون کہو. پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی لوگ ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے مہربانیاں اور فضل اترتا ہے. یعنی اللہ رب العزت پھر ان کو نعمتیں بھی عطا کرتے ہیں. جب آزمائش دیتے ہیں اور ان آزمائش پر وہ کیا کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، تو پھر اللہ کی طرف سے ان پر مہربانی بھی ہوتی ہے، فضل بھی ہوتا ہے، اور رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. تو کیا کہ کسی کو کوئی مصیبت پہنچی ہے، اس نے رونا دھونا نہیں کیا، پیٹنا نہیں شروع کیا ہے، تو اور اس نے صبر کیا. اگر آنسو آ جائے تو یہ ایک فطری بات ہے کہ کسی تکلیف کی وجہ سے انسان کے آنسو نکلنے لگ جائیں ہیں، یعنی وہ نہیں کر سکتے کہ زور زور سے رونے لگ جائیں، سینہ پیٹنا شروع کر دیں، گال پیٹنا شروع کر دیں. تو یہ اسلام میں ناجائز اور حرام ہے. اور جو شخص صبر کرتا ہے ان آزمائشوں پر اور یہ دعا کہتا ہے تو پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. وما علینا الا البلاغ. تو یہ آج کا جو ہے ہمارا درس قرآن تھا. ہم کوشش کرتے ہیں کہ لفظی ترجمہ اور آسان تفسیر کی جائے، اور اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو آپ کامنٹ کر کے ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں، کوئی آپ کا سوال ہو. اور اس کے علاوہ اگر آپ اسی طرح پورے قرآن مجید کا
لفظی ترجمہ اور آسان تفسیر سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے۔